ہم بے چین رہتے ہیں کیونکہ ہم وقت کو پراپرلی مینج نہیں کرتے. میں نے 25.5 سال MCB کی نوکری کی ہے, آدھا منٹ بھی پوری سروس میں لیٹ نہیں ہوا. میں نے ٹائم کو, اللہ نے مجھے یہ آرٹ دیا ہے, میں اس کو مینج کرتا ہوں. میں اپنے سارے کام لکھ کر کرتا ہوں. ابھی بھی میری جیب میں چٹ موجود ہے کہ آج جو میں نے کرنے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, پروگرام ترتیب دیتا ہوں. ہمیں تو یہ آرٹ سکھا دیا گیا کہ اپنے کاموں کو مینج کرو تاکہ تمہارا ٹائم بچ جائے, ٹائم ضائع نہ ہو. میں اپنے گھر کا سارا سودا مہینے کے لاتا ہوں. میں اس کی لسٹ اس طرح بناتا ہوں کہ کوئی چیز مس نہ ہو. اور پھر جب روٹ بناتا ہوں تو ایسا بناتا ہوں کہ مجھے دوبارہ چکر لگا کے گاڑی کو مجھے واپس نہ آنا پڑے. ترتیب سے جس طرح ڈاکیا خط دیتا چلا جاتا ہے, ایسے میں اپنے کام کرتا چلا جاتا ہوں. میری انرجی بچتی ہے, میرا پیٹرول بچتا ہے, میرا وقت بچتا ہے, میری کوفت بچتی ہے. مینج کرتا ہوں. کھانے کا ٹائم مینج ہے, صحت ٹھیک رہتی ہے, آسودگی رہتی ہے. آپ کے ہمارے ہاں تو کتنی ذلت کی بات ہے کہ شادی بیاہ پہ 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو 3 بجے اگلے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں کہ اب شادی پہ جانا ہے. 1 گھنٹہ ان کی تیاری میں لگتا ہے, کم سے کم 2 گھنٹے لیٹ آتے ہیں. اور پھر کتنی تدلیل ہے ان لوگوں کی جو وقت پہ کسی فنکشن میں آ جاتے ہیں کہ تم تو بڑے بیوقوف ہو جو ٹائم پہ آ گئے, بیٹھے رہو اب اکیلے یہاں, اپنا وقت ضائع کرو اور ذلیل ہوتے رہو. میرا انڈیا جانے کا اتفاق ہوا 2012 میں, 2-3 شادیوں میں جانا کا اتفاق ہوا. میں حیران رہ گیا, میری عقل حیران رہ گئی کہ انہوں نے کھانے کا ٹائم 1 بجے کا لکھا ہوا تھا. بارات ان کی آنی تھی, وہ ٹریفک میں لیٹ ہو گئی, ٹھیک 1 بجے انہوں نے کھانا کھول دیا. انہوں نے کہا جن لوگوں کو ہم نے 1 بجے کا ٹائم دیا ان کا گناہ کیا ہے جو آگے ہیں, ان کو کس بات کا پنش کیا جائے, کس بات کی سزا دی جائے. میں حیران رہ گیا اور میں نے ان کو سلام پیش کیا کہ تمہیں سلام ہے کہ تم نے اپنے اوقات پہ یہ کھانا شروع کر دیا, انتظار نہیں کیا بارات کا بھی. ہم نے تو اس کو بھولا ہی دیا بالکل ہی کہ وقت کیا ہوتا ہے شادی بیاہ میں. ہمارے ہاں تو وقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, وقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. اور جو لوگ وقت پہ آ جاتے ہیں کسی فنکشن میں, اس کی تضحیق کی جا رہی ہے, اس کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ بیٹھا رہے اب تم یہاں, تو کیوں آیا وقت پہ. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, جب ہم وقت پہ عمل کرنے والوں کی تذلیل کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہمیں ذلیل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا کفران نعمت ہے. اس سے بڑا کفران نعمت نہیں ہو سکتا. جو لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں اور اچیومنٹ چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج سے ہی جاگنے کا, سونے کا, کھانا کھانے کا, سیر کرنے کا, ٹی وی دیکھنے کا, تفریح کرنے کے اوقات مقرر کریں. بچوں کے بارے میں لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یہ صحیح پڑھ نہیں رہے, وہ ریموٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بس ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بھئی آپ نے تو ان کے لیے بھی وقت مقرر نہیں کیا کہ یہ تمہارے 2 گھنٹے پڑھنے کے, 1 گھنٹہ تفریح کر لو, 1 گھنٹہ کوئی اور سبق سیکھ لو. کوئی ٹائم کی تقسیم ہم نے سیکھی ہی نہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے ہم خود تقسیم ہو کے رہ گئے, ہم چوچو کا مربع بن گئے. ہماری کوئی چیز درست نہیں, کوئی سمت درست نہیں, کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا 24 گھنٹے کفران کر رہے ہیں. کوئی پروگرام ہمارا درست نہیں کیونکہ ہم ٹائم پہ چلتے ہی نہیں. اگر ہم نے ٹائم مینجمنٹ نہ سیکھی, اور یہ انڈیویجول کا کام ہے, اداروں کا کام ہے, مذہبی اداروں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ اوقات کی پابندی ہو. میں مسجدوں میں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے, لکھا ہوتا ہے 1:30 بجے نماز ادا کی جائے گی, 1:30 بجے خطبہ شروع کیا جاتا ہے, نماز جو ہے وہ 1:40 پہ ہوگی. ٹائم تو وعدہ ہے اور اللہ وعدے کی پوچھ کرے گا. تم نے لکھ کے لگایا 1:30 کا مطلب ہے اللہ اکبر ہو جانی چاہیے 1:30 بجے. وعدے سے پھر گئے, کمٹمنٹ سے پھر گئے. تو جب آپ ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو کمٹمنٹ سے پھر جاتے ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کھڑے رہے, میں ابھی آتا ہوں, میں نے آپ سے ملنا ہے. 2.5 دن کے بعد وہ شخص آیا اور اللہ کے رسول اس کا انتظار کرتے رہے. تو کمٹمنٹ, ٹائم کے ساتھ جب آپ کمیٹڈ ہو جائیں گے, اس کا مطلب ہے جو اس کا خالق ہے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں گے. ٹائم کو فالو کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اور جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں قوموں کی زندگی میں آپ کس کیٹیگری پہ ہیں, کس جگہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کی ویلیو کیا ہے انٹرنیشنلی, اور جو قومیں آگے ہیں انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں, انہوں نے ٹائم کی قدر کی ہے, ایک ایک لمحے کی قدر کی ہے, ایک ایک لمحے کو پراپرلی استعمال کیا ہے, انرجی سمجھتے ہوئے اس کو
मोहलत समझते हुए, कुव्वत समझते हुए, इंस्ट्रूमेंट समझते हुए हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शेड्यूल ना किया टाइम को, तो हमारी परेशानियां और हमारी जिल्लत बढ़ती ही चले जाएगी। कोशिश करें एक लम्हा आपका ज़ाया ना हो। तफरी इंसान का हक है, उसके मस्कुलर सिस्टम के लिए, आसाबी निज़ाम के लिए, जहनी सुकून और आराम के लिए, नींद के लिए, कल बेहतर कारकर्दगी के लिए तफरी इंसान के लिए अल्लाह ने डिज़ाइन की है। उसके लिए भी वक्त मुकर्रर करें। ये मत समझे कि इस्लाम आपको तफरी से रोकता है, हरगिज़ नहीं रोकता। बेहयाई और शिर्क से रोकता है, झूठ से रोकता है, तफरी करने से नहीं रोकता। अपने आसाबी निज़ाम को ठीक रखने के लिए तफरी के लिए भी वक्त निकालें। स्पोर्ट्स के लिए हरादारों में वक्त निकलता रहा है, हम कॉलेजों स्कूलों में मुकम्मल स्पोर्ट्स में रहे हैं। अब तो हमें यहाँ कोई मैदान ऐसा नजर नहीं आता है जहां कोई गेम हो रही हो। तो वक्त को एक बहुत बड़ी कुव्वत समझते हुए इस्तेमाल करें, और अल्लाह ने ये मोहलत आपको दे के आपको टेस्ट में भी डाल दिया है, और ये यूटिलाइजेशन भी है, और इससे पता लगेगा कि आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं या कुफरान करने वाले हैं। अगर वक्त का इस्तेमाल अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए, लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह आपको इसकी कुव्वत अता फरमाएगा, आपके वक्त में बरकत डाल देगा, और बहुत थोड़े वक्फे में बहुत बड़े काम आप कर पाएंगे। मगर उन लम्हात को इस्तेमाल करने का गुर और आर्ट सीखें। और अगर आप नहीं सीखेंगे, यूं ही भागते दौड़ते रहेंगे बिला वजह, तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह आपकी जलील ना कर दे। कोशिश करें कि वक्त की अहमियत को सही मायनों में समझ लें। तो ये इसको आप प्रोग्राम बनाएं, और अपने जॉब का जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका जॉब है, उस पर होमवर्क करें ताकि आपका वक्त बच सके। और पूरी आपको अपनी जॉब की परख होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, वरना आप बर वक्त काम कभी नहीं कर सकेंगे। तो जो अपने जॉब को सही करने के लिए जिस डिवोशन और डेडिकेशन की जरूरत है वो भी होनी चाहिए, तब जाके आपका वक्त बचेगा, वरना नहीं बच सकता। मैंने थोड़ी बहुत ये गुफ्तगू की है ताकि आपको बात कुछ समझ में आ जाए, वक्त की अहमियत का अंदाजा हो जाए।